السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ ہفتے آپ تمام حضرات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سماعت فرمائی، جو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو آپ نے سماعت فرمایا، جو سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، اور اس کے ضمن میں دعا کی بہت ساری باتیں، اس کے فائدے، اس کے طریقے آپ نے سماعت کیا ہے۔ لیکن جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح باقی رہ گئی تھی۔ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کا ترجمہ اور تشریح آئندہ ہفتے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس لیے آپ اچھی طریقے سے یہ بات سمجھیں کہ جو یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے، یہ بہت ہی جامع دعا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو یہ دعا موجود ہے، یہ کئی موقعوں سے پڑھی جانے والی دعا ہے، کئی موقعوں پر پڑھی جا سکتی ہے، اور بہت مجرب اور جامع دعا ہے۔ اگر کوئی آدمی ذہنی پریشانی کا شکار ہے، ذہنی انتشار میں ہے، اس کا دل گھبرا رہا ہے، دل اس کا اچاٹ سا ہو گیا ہے، اور ذہن پریشان، دل پریشان، تو ایسے وقت میں اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ اس کا دل مطمئن ہو جائے گا، اس کا ذہن پریشان ہونے سے بچ جائے گا۔ ایسا ہی اگر کسی آدمی کو بھولنے کی بیماری ہے، جو بار بار باتوں کو بھول جاتا ہے، چیزوں کو یاد کرتا ہے، بھول جاتا ہے، تو قوت حافظہ کے مضبوط کرنے کے لیے بھی یہ دعا کثرت سے پڑھی جاتی ہے اور پڑھنا چاہیے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ قوت حافظہ اس سے مضبوط ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو طلبہ حضرات ہیں، جو اسٹوڈنٹ وغیرہ ہیں، وہ اگر کبھی یادداشت کے لیے، قوت حافظہ کے لیے استاذ کے پاس آتا ہے، تو استاذ اس کو یہ دعا لکھ کر دیتا ہے کہ یہ یاد کرو، انشاءاللہ اس سے تمہارا ذہن مضبوط ہوگا، اور ذہن جو ہے تازہ بھی رہے گا، اور چیزیں یاد بھی رہے گی۔ ایسا ہی اگر کسی انسان کو زبان میں لکنت ہے، زبان اس کی پھنستی ہے، زبان اس کی اٹکتی ہے، وہ بولتا ہے تو زبان اس کی جو ہے پھنسنے لگتی ہے، اٹکنے لگتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کسی بہت بڑے مہم پر جانا ہو، بہت بڑا کام، بہت بڑی ذمہ داری، جس سے دل گھبراتا ہو، اس ذمہ داری کو لینے سے دل گھبراتا ہو، اس مہم کو ادا کرنے سے یا اس مہم کو انجام دینے سے دل گھبراتا ہو، تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ بہت جامع دعا ہے، بہت مشہور دعا ہے، بہت مختصر دعا ہے۔ آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے جگہ جگہ موقع مناسب کے اعتبار سے اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ایک بات یہ آئی تھی آپ کے سامنے کہ ہم دعا کیوں کریں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم نے آپ کو اس کا طریقہ بتایا تھا کہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو دعا کرنی چاہیے، ہر آدمی کو دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا اس کو ہر حال میں فائدہ پہنچائے گا، کسی نہ کسی شکل میں اس سے اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن ایک دو نسخہ آپ یہ سماعت کر لیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو کیا کام ایسا ہم کریں کہ جس سے ہماری دعا قبول ہونے لگے۔ دو نسخہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ میری ہر دعا قبول ہو، میں جو بھی دعا مانگوں اللہ کے سامنے تو اللہ اس کو قبول کرے اور وہ چیز مجھے ملے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ سکھایا ہے، وہ نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنب من اکل الحرام، کہ تم حرام کھانے سے بچو، حرام چیزوں سے بچو، حرام کمائی سے بچو، حرام غذا سے بچو، فتستجب دعوتک، تو تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوگی۔ تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم حلال چیزوں کی عادت اپنی زندگی میں ڈالیں گے، حلال کمائی کی عادت اپنی زندگی میں ڈالیں گے، تو انشاءاللہ جب بھی ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے غذا کو حرام کر دیا، کمائی کو حرام کر دیا، تو پھر ہم دعا مانگتے رہیں، قبول نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ نسخہ ہے کہ اگر دعا قبول کروانی ہے اللہ کے سامنے تو حرام غذا سے بچنا ہے، حرام کمائی سے بچنا ہے، حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ دوسرا نسخہ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ سورہ نوح کی آیت ہے، 29ویں پارے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو، انہو کان غفارا، وہ مغفرت کرنے والا ہے۔ اچھا، جب ہم استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ خود کہتے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ تمہاری مغفرت کرے گا۔ اس کے بعد جس چیز کے لیے دنیا دوڑتی ہے، جس چیز کے لیے دنیا جھگڑتی ہے، جس چیز کے لیے دنیا الجھن میں رہتی ہے، پریشانی سہتی ہے اور قربانیاں دیتی ہے دنیا، وہ دو چیزیں ہیں دنیا کے اندر، مال اور اولاد۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، کہ اگر تم کثرت سے استغفار کرتے رہو اللہ مغفرت کرے گا اور پھر موسلا دھار بارش برسائے گا آسمان سے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارش آسمان سے اترے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ اللہ تمہارے مال کو بھی بڑھائے گا، تمہاری اولاد کو بھی بڑھائے گا۔ یہ دو ہی چیز ہے، دنیا کی لڑائی اسی دو چیز میں ہوتی ہے، مال میں اور اولاد میں۔ مال کے لیے ہوس ہے، اولاد کے لیے ہوس ہے، مال کے لیے دھوکہ ہے، اولاد کے لیے دھوکہ ہے۔ سارا چکرویو اسی دونوں پر قائم ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے دوسری جگہ کہا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش کی چیز ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم دنیا میں جاؤ اور دنیا کی جو خوبصورت چیز کو دیکھو تو اسی میں پڑ جاؤ اور اللہ کو بھول جاؤ اور اموال اور اولاد کے پیچھے لگ جاؤ اور اللہ کے سارے فرامین کو، حکم کو بھول جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں دھوکے میں تم نہ پڑ جاؤ۔ تو یہ دو چیزیں جو بنیادی ہیں دنیا میں جینے کے لیے، خوشی پہنچانے کے لیے، وہ ہے مال اور اولاد۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم استغفار کثرت سے کرتے ہو، توبہ کثرت سے کرتے ہو، تو آسمان سے بارش بھی اترے گی، اللہ کی رحمت اترے گی، اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارا مال بڑھتا جائے گا، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، وَأَوْلَادٍ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَأَوْلَادٍ، اولاد میں بھی اضافہ ہوگا، اولاد بھی بڑھے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تم کو جنت بھی ملے گی اور جنت میں نہر بھی ملے گی۔ یہ چار نعمتیں ہیں استغفار کے بدولت، توبہ کے بدولت۔ تو اگر دعا قبول کرنی ہے تو حرام غذا سے بچنا ہے، اگر دعا قبول کروانی ہے تو استغفار کی کثرت کرنا ہے۔ اگر یہ دونوں چیز ہماری زندگی میں آ جائے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوگی، ہم اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں ضرور عطا کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ وہ چیز ہمیں نہ ملی تو اس پر ہم کو اجر قیامت کے دن اور آخرت کے دن ضرور ملے گا۔ لیکن دو چیزیں کثرت سے کرنی ہے، دعا بھی مانگنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، اور حرام چیزوں سے بچتے رہنا ہے۔ یہ تو آپ اس آیت کے پس منظر میں سماعت کر رہے ہیں کہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، تو اس کے اندر آپ آئیے مضمون کو سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا مانگی تھی جب ان کو ایک بڑی ذمہ داری دی گئی اور کہا گیا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ جاؤ فرعون کے پاس جو سرکشی کر رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی،
کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دین اور ایمان کی دعوت دے کر سپرد کر کے کہہ رہے ہیں جاؤ فرعون جابر ظالم بادشاہ کے سامنے جو طغیانی کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، ظلم زیادتی کر رہا ہے، اس کو اللہ کی دعوت اور اللہ کی حقانیت اور اللہ کی بات پہنچاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سب سے پہلی جو چیزیں کی ہے وہ کہا کہ قال رب اشرح لی صدری، کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے دل کو مطمئن کر دے، میرے دل کا الجھن نکال دے، میرے دل کے اندر پریشانی کو نکال دے، میرے دل میں یکجہتی اور میرے دل کے اندر اطمینان عطا فرما دے، تاکہ میں اس بڑی ذمہ داری کو، میں اس بڑے مہم کو کر سکوں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کام کو کرنے سے پہلے، یہ بات پیچھے ہفتے بھی آئی تھی، گزشتہ ہفتے، کہ کوئی بھی کام ہم کر رہے ہوں، بڑا کام ہو چھوٹا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، اس کو کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قدم قدم پر جہاں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر اچھے کام کو بسم اللہ سے شروع کرو، ہر اچھے کام کو بسم اللہ سے شروع کرو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے میں کھانا شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے میں سفر شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے میں سونا چاہتا ہوں، اللہ کے نام سے میں بیدار ہونا چاہتا ہوں۔ تو ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرو۔ تو یعنی کوئی بھی کام آدمی کرے، اپنی زندگی کا اہم کام کرے، چھوٹا کام کرے، بڑا کام کرے، سب سے پہلے اللہ کی طرف اس کی نسبت کو جوڑے، اللہ کی طرف اپنے تعلق کو قائم کرے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ ذمہ داری دی، دعوت کی ایک اہم اور بنیادی ذمہ داری دی کہ جاؤ فرعون کے پاس دعوت دو، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میرے دل کو مطمئن کر دے، میرے دل کے اندر جو وساوس ہے، میرے دل کے اندر جو الجھن ہے، اس الجھن کو ختم فرما دے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھنی ہے کہ ہم کبھی کبھی بہت غلطی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دعا کرتے رہیے، دوا کی ضرورت نہیں ہے، یا دوا کرتے رہیے، دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ اگر بہت دیندار ہو گئے تو آپ کہیں گے دوا کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر بہت دنیا دار ہیں تو کہیں گے دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دوا بھی مانگ رہے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں۔ دیکھیے قال رب اشرح لی صدری، یہ پہلا جملہ یہ دعا ہے، قال رب اشرح لی صدری، یہ پہلا جملہ دعا ہے، ویسر لی امری، یہ بھی دعا ہے۔ اس کے بعد دوا مانگ رہے ہیں، واحلل عقدۃ من لسانی، کہ اے اللہ میری زبان کے گرہ کو کھول دے، میری زبان کے لکنت کو کھول دے، یہ دوا مانگ رہے ہیں، اور اس سے پہلے دعا مانگی تھی۔ تو آج بھی اگر ہم کسی امر میں، کسی معاملے میں اگر پریشان ہوں، ہماری طبیعت خراب ہو جائے، ہم بیمار ہو جائیں، تو اگر ہم دیندار ہیں تو بھی دوا لیں اور دعا لیں، اور دنیا دار ہیں تو بھی دوا لیں اور دعا لیں، کیونکہ یہ دونوں نبی کی سنت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ دوا لینا یہ توکل کے خلاف ہے، حالانکہ دوا لینا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بیماریوں میں دوا کا نسخہ بتایا ہے، اور بہت ساری بیماریوں میں دعا کا نسخہ بتایا ہے، دونوں نسخہ بتایا ہے۔ تو ہم دعا کا نسخہ لے لیتے ہیں، دوا کا نسخہ چھوڑ دیتے ہیں، دوا کا نسخہ لے لیتے ہیں، دعا کا نسخہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں کمبینیشن ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کو جب کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی بیماری ہو، تو سب سے پہلے نبوی نسخہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرو، اور دوسرا نسخہ نبوی یہ ہے کہ دوا کرو۔ پہلے اللہ سے دعا کرنا ہے اور پھر دوا کرنا ہے۔ دعا کے بھروسے اپنے صحت کو خراب نہیں کرنا ہے، اور دوا کے بھروسے اللہ سے تعلق کو چھوڑنا نہیں ہے کہ ہم دوا سے ٹھیک ہو جائیں گے، دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ کہ دعا سے ٹھیک ہو جائیں گے، دوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نبوی نسخہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر یہ کہا کہ دیکھو شہد کھایا کرو، شہد کے فائدے ہیں۔ کہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کلونجی کا استعمال کرو، اس کا فائدہ ہے۔ کہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، پڑھ لو، موت کے سوا تم کو کوئی چیز ٹچ نہیں کر سکتی ہے۔ تو دیکھیے ایک طرف بیماری کی دوا بھی بتا رہے ہیں، دوسری طرف بیماری کی دعا بھی بتا رہے ہیں۔ تو دوا بھی ہونی چاہیے اور دوا بھی ہونی چاہیے۔ پرہیز کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نسخہ دیا ہے کہ اگر تمہارا پیٹ خراب ہو تو کھجور استعمال نہ کرو،
حضرت علی کو منع کیا کھجور استعمال کرنے سے. حضرت علی کا پیٹ چل رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی کھجور استعمال مت کرو کیونکہ تمہارا پیٹ جو ہے ابھی ڈیمیج ہے, خراب ہے, کھجور بعد میں استعمال کر لینا کیونکہ کھجور گرم ہوتا ہے, وہ اور بھی پیٹ خراب کر دے گا. تو دونوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک آدمی دوا کے ساتھ دعا کرے, دعا کے ساتھ دوا کرے. لیکن ہم سے غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم بہت دیندار ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب دوا کی ضرورت نہیں, بہت دنیا دار ہو گئے تو آپ سوچتے ہیں دعا کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ دونوں میں دوا اور دعا کی ضرورت ہے. اور طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی پریشانی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی طرح قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, یہ جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہم پہلے کیا کریں, پہلے دعا کریں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, پہلے دوا کرتے ہیں, پہلے سب ہاسپٹل میں گھوم لیتے ہیں, سب ڈاکٹر سے مل لیتے ہیں, سب اسپیشلسٹ کے پاس سے جب ہو آتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں ڈاکٹر جواب دے دیا, ایمس میں جواب مل گیا, یہاں وہاں ہر جگہ جواب مل گیا, تو اب کہتے ہیں کہ مسجد کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے, اب اللہ کے دربار میں جانا چاہیے, اب اللہ سے مانگنا چاہیے. بھائی ہم غلط روٹ پہ آ رہے ہیں, روٹ غلط ہے. ہم کو جیسے کوئی پریشانی ہو, پچھلے ہفتے آپ نے سماعت کیا کہ جیسے کوئی پریشانی ہو سب سے پہلے اللہ کے سامنے آؤ, اللہ کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھو, اللہ کے سامنے اپنی پوری بنیادی مسائل کو رکھو کہ اللہ میرے پاس پیسہ نہیں, میرے پاس ذریعہ نہیں, میرے پاس وسائل نہیں, میرے پاس اتنی بیماری ہے اور ایسی بھکمری ہے اور ایسی بے روزگاری ہے. سارے مسئلے اللہ کے سامنے رکھو, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو وسیلہ ہے اس کو بھی اللہ سے مانگو کہ اللہ پیسے کی ضرورت ہے, پیسے کا بھی انتظام کر دے, ڈاکٹر کی ضرورت ہے, ڈاکٹر کا بھی انتظام کر دے, اور روزگار کی ضرورت ہے, روزگار کا بھی انتظام کر دے. لیکن نہیں, اگر ہم کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو پہلے ہم دنیا کے دروازے پر جاتے ہیں, دنیا کا در در چکر لگاتے ہیں اور ہر در پر گھنٹی بجاتے ہیں, سب کی منت سماجت کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں بلا وجہ, آپ ایسے ہیں, آپ ویسے ہیں, آپ ویسے ہیں. جب سب کچھ سے نا امید ہو گئے کہ نہیں اب کہیں جو ہے دال گلنے والی نہیں ہے, کہیں پر کام چلنے والا نہیں ہے, اب سب نے جب جواب دے دیا, سب نے بھگا دیا, سب نے دھتکار دیا اور سب نے ہٹا دیا کہ نہیں تیرا کام نہیں ہوگا, تم نکلو یہاں سے, تو اب ہم اللہ کے دربار میں آتے ہیں. تو یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے. جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس خدا نے ہماری روزی کا ذمہ لیا ہے, جس خدا کے اختیار میں سب کچھ ہے, جو خدا ہر چیز پر قادر ہے, تو اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اگر ہم کو کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کے دربار میں جانا چاہیے, اس کے بعد پھر وسیلہ اختیار کرنا چاہیے, اسباب اختیار کرنا چاہیے. تو اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ دوا اور دعا دونوں ساتھ میں لینا ہے اور دونوں نبی سے ثابت ہے, نبوی نسخہ ہے. اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ پیر پر پیر رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, اسباب بھی اختیار کرنا ہے. اسباب اختیار کرنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اللہ پر توکل ہے, اللہ پر بھروسہ ہے, اللہ پر اعتماد ہے اور اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا, اللہ ہم کو رزق دے گا, اس لیے ہم کام دھندا نہیں کریں گے, ہم گھر میں پڑے رہیں گے, بیٹھے رہیں گے اور نہ کمائیں گے, نہ محنت کریں گے اور نہ جفا کشی کریں گے, کچھ نہیں کریں گے, اللہ جو ہے میرے منہ میں کھانا پہنچا دے گا. اللہ اس بات پر قادر ہے, لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ بھائی محنت کرو گے, وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, کہ تم جتنی محنت کرو گے اس کا پھل تم کو اتنا ملے گا. محنت کرنا ہوگا, اسباب اختیار کرنا ہوگا. تم شادی نہیں کرو گے اور کعبے کے غلاف کو پکڑ کے کہو گے کہ اللہ ہم کو اولاد دے دے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور تم محنت نہیں کرو گے اور سوچو گے کہ ہم اچھا سا گھر بنا لیں گے اور جو ہے ہم کھا لیں گے پی لیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اسباب اختیار کرنا ہوگا, لیکن اسباب پر یقین نہیں کرنا ہے. یقین نہیں کرنا, یقین اللہ کے ذات پر کرنا ہے. محنت ہم کریں گے اور اللہ کی طرف جو ہے اس کا تعلق قائم کریں گے کہ اللہ ہم نے محنت کر لیا, ہم نے روزگار اختیار کر لیا, اب اس کا نتیجہ تو نکالے گا, تو اس کا نتیجہ نکالے گا, تو اس کا ثمرہ نکالے گا, تو اس کا فائدہ نکالے گا. کہ السعی منا والاتمام من اللہ, کہ محنت ہماری طرف سے ہے, اس کی تکمیل اللہ کرے گا. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھائی اللہ تو رزاق ہے, اللہ رازق ہے, اللہ قادر مطلق ہے, اللہ سب کچھ دیتا ہے, اللہ سب کو دیتا ہے, اللہ اس کو دے رہا ہے, ہندو کو دے رہا ہے, عیسائی کو دے رہا ہے, چپراسی کو دے رہا ہے, اور جانور کو کھلا رہا ہے, مچھلی کو کھلا رہا ہے. ہم تو مومن ہیں, ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم تو قرآن پڑھنے والے ہیں, ہم تو نماز پڑھنے والے ہیں اور ہم تو دعوت دینے والے ہیں, تو ہم کو کیوں نہیں دے گا؟ تو یہ غلط فہمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, سب
ہم پر اعتماد بھی کرو، ہم پر بھروسہ بھی کرو، ہم پر توکل بھی کرو، لیکن ساتھ میں محنت بھی کرو، اسباب بھی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تم کو وہی دے گا جس کی تم محنت کرو گے، جتنی تم محنت کرو گے۔ ایک صحابی تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، وہ اونٹ پر سوار ہو کر آئے یا گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس کی ڈوری کو کھونٹے سے باندھا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باندھو، ڈوری کو کھونٹے سے باندھو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو اللہ پر اعتماد اور توکل ہے، میرا گھوڑا کہیں نہیں بھاگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ نہیں، ایسا مت کرو، پہلے ڈوری کو کھونٹے سے باندھ لو، پھر اللہ پر توکل کرو کہ یہ جانور کہیں نہیں بھاگے گا۔ اگر تم سوچو کہ ڈوری کو کھونٹے سے نہیں باندھے اور پھر اللہ پر اعتماد اور توکل کر رہے کہ نہیں جانور نہیں بھاگے گا، تو یہ اللہ کے سنت کے خلاف ہے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے لیکن سنت کے خلاف ہے، اور اللہ کی سنت کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ دنیا میں انسان کو اسباب اختیار کرنا چاہیے، اسباب اس کی ضرورت ہے، اور اسباب پر اعتماد اور یقین نہیں کرنا چاہیے بلکہ مسبب الاسباب پر یقین اور اعتماد کرنا چاہیے۔ مثلا ہماری طبیعت خراب ہے، ہمیں بیماری ہے، اب ہم اللہ پر توکل کر کے بیٹھے رہیں کہ اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ شافی ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ مجھے دیتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی یہ کہے گا کہ اللہ شفا دینے والا ہے اس لیے میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں گا، میری بیماری بالکل صحیح ہو جائے گی، میں کسی ڈاکٹر سے نہیں ملوں گا، میں دوا نہیں لوں گا، تو یہ اس کی بیوقوفی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں شفا دینے والا ہوں، لیکن تم دوا کراؤ اور پھر اعتماد کرو کہ اللہ شفا دینے والا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر کے آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر جو نرسنگ ہوم ہے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے ہوا شافی، شفا دینے والا اللہ ہے۔ ہم تو ایک نسخہ تجویز کریں گے، ہم ایک دوا دیں گے، لیکن دوا آپ کو لینی ہے، آپ کو پرہیز کرنا ہوگا، شفا دینے والا اللہ ہے۔ لیکن ہم دوا ہی نہیں لیں گے، اسباب ہی اختیار نہیں کریں گے، وسیلہ ہی اختیار نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ شفا دینے والا اللہ ہے، تو یہ بہت حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بھائی اسباب بھی اختیار کرو، دعا بھی لو، دوا بھی لو۔ اپنی دعا سے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے، آئیے اس دعا کو، اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ قال رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ ہمارے سینے کو کھول دے، سینے کے الجھن کو کھول دے، سینے کے انقباض کو کھول دے۔ جو ہمارا سینہ جکڑا ہوا رہتا ہے، ہمارا دل جو جکڑا ہوا ہے، وہ جکڑے ہوئے دل کو مطمئن کر دے، شرح صدر عطا فرما۔ شرح صدر کی پوری تفسیر اور اس کی پوری تحقیق گزشتہ ہفتے آپ نے سماعت کر لی ہے، یہاں پر دوسرا نقطہ سماعت کریں کہ ہمارے دل کے اندر جو انقباض ہوتا ہے، ہمارا دل جو بوجھل ہوتا ہے، ہمارا دل جو تاریک ہوتا ہے، ہمارا دل جو حیران اور پریشان ہوتا ہے، بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو اپنے دل کو جانچنا ہو کہ تمہارا دل ابھی کس پوزیشن میں ہے، کہ تمہارا دل صحیح ہے کہ نہیں ہے، مردہ ہے یا زندہ ہے، تو 3 جگہوں پر اپنے دل کو جانچو۔ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو وہاں پر تمہارا دل لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ جب اللہ کے دین کی مجلس لگی ہو وہاں پر تمہارا دل لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ اور جب تم خلوت میں ہو، وفی اوقات الخلوہ، کہ جب تم خلوت میں ہو، اکیلے اور تنہائی میں جب تم رہتے ہو تو وہاں پر تمہارا دل لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ اگر قرآن کی تلاوت ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور ہمارا دل نہیں لگ رہا، اچاٹ سا ہو رہا ہے، بے چینی ہو رہی ہے، بھاگنے کا دل کر رہا ہے، یا دین کی مجلس لگی ہوئی ہے ہمارے دل میں بے قراری بے چینی ہو رہی ہے، یا یہ کہ ہم خلوت میں ہیں اور ہمارا دل جو ہے تڑپ رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اللہ سے دل مانگو، کیونکہ تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے، تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے۔ اگر یہ 3 علامت، 3 جگہوں پر تمہارے دل کو دل نہیں لگتا، تمہارے دل کو اطمینان نہیں ملتا، قرآن کی تلاوت سے اطمینان نہیں ملتا اور دین کی مجالس سے تم کو اطمینان نہیں ملتا ہے اور خلوت میں تمہارے دل کو اطمینان نہیں ملتا ہے، تو پھر تم کو اللہ سے ایک ایسا دل مانگنا چاہیے کہ جو ان جگہوں پر تمہارا دل لگے، کیونکہ اس سے دل تمہارا مردہ ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر طبی اور میڈیکلی آپ ایک بات یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے دل روحانی طور پر 3 طریقے سے تیار ہوتا ہے، 3 نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ایسے ہی طبی طور پر آپ دیکھیں کہ دل کے اندر 3 راستوں سے خون پہنچتا ہے۔
آپ ڈاکٹر سے پتہ کریں گے اور طبی ماہرین سے پتہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 3 راستہ ہوتا ہے، 3 پائپ لائن ہوتا ہے جو دل کے اندر خون سپلائی کرتا ہے، بلڈ پہنچاتا ہے۔ اگر پہلا بند ہو گیا تو دوسرے سے پہنچتا ہے، دوسرا بند ہو گیا تو تیسرے سے پہنچتا ہے، اور اگر تینوں بند ہو گیا تو پھر سرجری اور آپریشن کرنا پڑے گا، اور اگر سرجری اور آپریشن کام نہیں کیا تو پھر وہ آدمی مر جائے گا اور وہ آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو 3 راستوں سے خون پہنچتا ہے، جس طریقے سے سائنس اور طبی اعتبار سے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روحانی طریقے سے دل کو تیار رکھنے کا 3 راستہ بتایا ہے کہ قرآن کی تلاوت جب سنیں یا پڑھیں تو دل مچلنا چاہیے، دل لگنا چاہیے، اور ایسے ہی جب ہم جب دین کی مجلس میں بیٹھیں تو دل ہمارا لگنا چاہیے، اور جب ہم تنہائی میں خلوت میں ہوں تو بھی ہمارا دل لگنا چاہیے۔ اور ادھر آپ 3 راستوں کو دیکھ لیں، دونوں کو ملائیں تو ایک جیسا آپ کو لگے گا کہ اگر وہ تینوں چیز نہیں ہے، تینوں راستہ بند ہو گیا، بلاک ہو گیا، آدمی مر جائے گا، اس کا جسم کا جو دل ہے، جسمانی دل مر جائے گا۔ اور اگر یہ تینوں راستہ بلاک ہو گیا جو شریعت میں اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو روحانی دل بھی اس کا مر گیا ہے۔ اب ہم اپنے دل کا جائزہ لے لیں کہ ہمارا دل واقعی تلاوت میں لگتا ہے، ہمارا دل دین کی مجلس میں لگتا ہے، کیا خلوت میں ہم رہتے ہیں تو ہمارا دل اطمینان سے رہتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے دل میں بے قراری اور بے چینی ہوتی ہوگی۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ان کو ایسا لگتا ہوگا کہ کیسے نماز ختم ہو اور کیسے جلدی سے ہو کہ ہم باہر جائیں اور ہم اپنا کام شروع کریں۔ تو ایک طرح کی اطمینان اور سکون ہمارے دل میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دیکھو، دل کو اطمینان اللہ کی یاد سے ملے گا، اللہ کی تلاوت سے ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے تمہارے دل کو اطمینان ملے گا، سکون ملے گا، تمہارا دل شرح صدر پر مطمئن ہوگا جب ہم اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے۔ قرآن نے کہا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے اور اس کا دل مطمئن ہوتا رہتا ہے اور اس کو شرح صدر ہوتا رہتا ہے۔ تو ہمارے دل کے اندر جو بے چینی ہے، بے قراری ہے، تڑپ ہے اور الجھن ہے، انقباض ہے، بوجھ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، دینی مجالس سے غافل ہیں، قرآن کی تلاوت سے غافل ہیں۔ اور اگر ہم جب تنہائی میں جاتے ہیں تو تنہائی میں ہم اپنا رجحان اور ہم اپنی سوچ اللہ کی طرف نہیں کرتے، گناہوں کی طرف کرتے ہیں۔ یہاں صوفیہ کے ہاں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک چیز ہوتا ہے مراقبہ۔ مراقبہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ جو صوفیہ ہوتے ہیں، جو بیعت کرتے ہیں، جو پیر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی مراقبہ کیا کرو، مراقبہ کیا کرو۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ مراقبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دم تنہا ہو جاؤ اور اپنے سر کو سجدے میں جھکا دو اور پھر اپنا تعلق، اپنا کنیکشن اللہ سے قائم کرو، اور پھر دل پر اللہ کے جو ہے اس نورانیت کا اثر دیکھو، تم اللہ سے ہم کلام ہو، یعنی ساری دنیا سے کٹ کر، ساری دنیا سے ہٹ کر اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں 10 منٹ کا، 5 منٹ کا اور 15 منٹ کا ایسا وقت نکالو کہ وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہو، اللہ سے باتیں ہو رہی ہو، اللہ کے لیے، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہو۔ اس کا نام مراقبہ ہے۔ ہم میں سے کتنے آدمی مراقبہ کرتے ہیں؟ اور اگر جو لوگ کرتے ہیں اس پر ہم ہنستے ہیں کہ یہ آدمی سٹیا گیا ہے، یا یہ آدمی مجذوب ہو گیا ہے، یا آدمی مجنون ہو گیا ہے، کیونکہ یہ مراقبہ کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، سر کو جھکائے ہوا ہے اور کسی کی بات کا نہ جواب دے رہا ہے نہ کسی کا کچھ۔ تو مراقبہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ساری دنیا سے، دنیا کی ہر کام سے، ہر الجھن سے، بیوی سے، بچے سے، مکان سے، دکان سے، تجارت سے، سب چیز سے ہٹ کر اپنے دل کو، دماغ کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے اور اپنی باتیں اللہ سے کرنی ہے کہ اللہ میری یہ حالت ہے، میری یہ ترقی ہونی چاہیے، تنزلی ہو رہی ہے، مجھے یہاں کامیابی ملنی چاہیے، یہاں ناکامی ہو رہی ہے، میں دینی اعتبار سے بیک فٹ پر جا رہا ہوں، دنیاوی اعتبار سے بہت اونچا جا رہا ہوں، ایسا کچھ راستہ دے دے۔ تو یہ اس کا نام ہے مراقبہ، اور اس سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ اسی کو اللہ کا ذکر کہتے ہیں، اسی کو اللہ کا دھیان کہتے ہیں، اسی کو اللہ کو یاد کرنا کہتے ہیں۔ آج بھی ابھی بھی اس آیت کی پوری تشریح اور پوری تفسیر آپ کے سامنے نہیں آ سکی ہے، پھر میں انشاءاللہ اس کو اور بھی واضح کروں گا، اور بھی آئندہ ہفتے میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وحلل عقدۃ من لسانی کا مطلب کیا ہے، یفقہوا قولی کا مطلب کیا ہے۔ ابھی تک آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ان 2 آیتوں کا مطلب اور اس کا خلاصہ رکھا ہے، بقیہ جو 2 بچ گیا ہے اس کو میں آئندہ ہفتے میں پورا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔